بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم نحو کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور نعیم التحریر جو کہ نحو میر علم النحو کی مشہور ترین کتاب کا اردو ترجمہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے۔ اگر ہم فارسی زبان کو ہی یہاں پر پڑھنا شروع کر دیں گے تو جو اصل مطالب ہیں وہ حذف ہو جائیں گے۔ فارسی زبان کی یہ جو اصل کتاب ہے اپنا نحو میر، اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن تب جب پہلے ہمارے مطالب کلیئر ہو، کیونکہ فارسی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ پہلے ہمیں فارسی کا ابتدائی قاعدہ، اس کے کلیے وغیرہ، اس کی گردانیں وغیرہ ہمیں سب کچھ آتا ہو تو ہمیں پھر بھی اردو زبان سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، پھر فارسی کی طرف آنے میں آسانی ہوگی اور اس کے مطابق سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو علم النحو کی جو بنیادی طور پر جب یہ شروع ہوا ہے نا، یہ مولا کائنات سے شروع ہوا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کے ایک صحابی تھے، ایک شاگرد تھے، آپ سے ایک سیکھنے والے تھے، ابو الاسود ان کا نام تھا۔ تو ان کو چند قواعد مولا کائنات نے سکھائے، سمجھائے، تو پھر اس نے اس زبان کی گرامر کو مدون کرنے میں جو ابتدائی کام اسی بندے نے کیا تھا، تو اس کو گائیڈ، اس کو تعلیم مولا علی نے کیا تھا۔ تو علم النحو کی تعریف جو نحو میر میں کی گئی ہے نا، ہم نحو میر کو ہی پڑھیں گے، یہ بات میں بالکل یاد رکھ لیجیے گا۔ ہم نحو میر کے اندر اس کی جو اردو ترجمہ یہاں پر ہے نعیم التحریر، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اسے پڑھیں گے۔ اس کے باہر بھی کافی سارے اور مطالب ہیں، اور بھی کتب سے، یعنی کہ شروعات وغیرہ دیکھ کے ہم اور بھی مطالب اس کے ڈسکس کر سکتے ہیں، پھر وہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے متن کو ختم کیا جائے اور پھر آگے ہدایت النحو جیسی کتابوں میں، یا پھر اس کے بعد قافیہ جیسی، شرح ملجامی جیسی کتابوں میں ایسی بحث کی جائے۔ یہاں پر ہم صرف متن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور جو نحو کی ابتدائی مطالب ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو ان بنیادی باتوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے اسم، فعل، حرف کے باہم ترکیب اور اعراب دنیا کے لحاظ سے ان کی آخر کی کیفیت معلوم ہو۔ اچھا، یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کلام عرب میں کلمات ہوتے ہیں نا، تو ان کے آخر کا جو اعراب ہے، جیسے زیدن، اس کے آخر میں نے دن کیوں کہا، تنوین کیوں پڑھی، مضموم اسے کیوں پڑھا میں نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ چیز ہے بنیادی طور پر یہاں پر، جیسے جاء زیدن، اب زیدن کے اوپر تنوین کیوں آئی ہے، اس پر میں زیدن کیوں نہیں میں نے پڑھا، زیدن کیوں نہیں پڑھا۔ تو یہ چیز یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر اعراب کی بحث کی جاتی ہے۔ اچھا، علم النحو کی غرض عربی عبارت میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ وہی بات ہے نا جو میں نے پہلے کی ہے کہ جاء زیدن، اب یہاں پر دن یا دن یہ میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر میں علم النحو نہیں جانتا تو میں ایسی غلطی کر سکتا ہوں۔ علم النحو ہمیں ایسی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ اور کلام پر ہی بحث کی جاتی ہے، یعنی کلام بھی آپ آگے پڑھ لیں گے، اور کلمہ یہ مفرد جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی آپ آگے انشاءاللہ ابھی پڑھ لیں گے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اچھا، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی معنی پر جو دلالت کرتا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر میرا نام نوید ہے، تو یہ مفرد ہے۔ اب یہ ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ میری ذات کا نام نوید ہے۔
ٹھیک ہے، جیسے زیدن ہو گیا، ٹھیک ہے، زیدن اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ نام قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے ساتھ ساتھ. یا محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آپ کا نام مبارک، آپ کا اسم مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اس کی مفرد کی کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اب اسم کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر اس کی تعریف تو نہیں کی گئی، تو یہ بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی بات ہے. اسم وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جا رہا ہو اور وہ لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یعنی خود اپنا معنی ظاہر کرے. جیسے کراچی، لاہور، مدینہ، مکہ، نوید، زید، علی، ایسے یہ جو تمام اسماء ہیں. اور فعل، یہاں پر اب فعل جو ہے یہ اپنا ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو تو اسے فعل کہتے ہیں. جیسے ضربہ، یعنی مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہو گیا. حرف، حرف ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اور الفاظ کا محتاج ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، شروع میں جو با ہے یہ حرف ہے. اچھا، تو آگے ہے مرکب. مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو. مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. اچھا، مرکب کیا ہے؟ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو. یہ جو پیچھے کلمات ہم نے پڑھے ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف. ان میں سے 2 چیزوں کے ساتھ مل کر جو بنا ہو نا اسم اور فعل میں سے، تو اسے کہتے ہیں مرکب. ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کے آگے 2 اقسام ہیں یہاں پر، لیکن مرکب مفید، مرکب غیر مفید. ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.